بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں تمام دوست احباب خیر خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم سورۃ البقرہ کے آیت نمبر 163 اور پارہ نمبر 2 کے رکوع نمبر 4 کو تجوید کے ساتھ سیکھیں گے۔ تو دوستو، آپ سے یہ ایک ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو آپ نے مکمل واچ کرنا ہے۔ درمیان کے اندر جو ہے آپ نے سکپ نہیں کرنا، بالکل مکمل ویڈیو کو دیکھ کر جو ہے آپ نے اس پر جو ہے اپنا رائے ضرور دینا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے جو ہے اگر کچھ سیکھنا ہے اور سیکھنے کی نیت سے جو ہے آپ نے اس ویڈیو کو اوپن کیا ہے، تو آپ نے جو ہے لازماً اس کو مکمل دیکھنا ہے، تب جا کر جو ہے آپ کچھ نہ کچھ سیکھیں گے۔ اور ویسے بھی تھوڑے وقت کا جو ہے سبق ہوتا ہے، صرف یہ 7-8 منٹ کا سبق ہوتا ہے۔ تو اگر آپ سوشل میڈیا پر ٹائم گزارتے ہو اور فیس بک، یوٹیوب اور ٹک ٹاک اور دیکھتے ہو، تو کوئی بات نہیں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے کلام کے لیے جو یہاں پر بھی آپ یہ 5-7 منٹ دے دیا کرو، اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو سیکھ کر جو ہے آپ پڑھ لیا کرو۔ ویسے بھی رمضان ہے، چونکہ یہ عبادت کا مہینہ ہے، تو یہ بھی جو ہے اگر آپ اس کے اندر یہ موقع ہے آپ کے پاس، اگر آپ سیکھ جائیں قرآن کریم کو، تو یہ آپ کے لیے جو ہے ایک تحفے سے کم نہیں ہوگا۔ تو چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہمارے ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ اور ساتھ ساتھ جو ہے اپنے اخلاقی ذمہ داری کو پوری کرتے ہوئے اس کو شیئر بھی کرنا ہے، تاکہ آپ کی وجہ سے اگر کوئی بھی سیکھیں تو اس کے ثواب میں آپ بھی برابر کی شریک رہیں۔ تو چلے جی، شروع کرتے ہیں آج کے اپنے سبق کو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 163۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة۔ تو دوستو، جیسا کہ پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتلا چکا ہوں کہ اس کا جو ہے سیکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے قرآن کریم کو اپنے پاس رکھ لینا ہے، اور اس کو جو ہے غور سے دیکھتے جانا ہے۔ اس کے اوپر ایک لائن کے اوپر آپ نے انگلی رکھنی ہے، اور انگلی رکھ کر جو ہے آپ نے دیکھتے جانا ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے میری اس تلاوت کو آپ نے سنتے جانا ہے، اور دیکھتے جانا ہے کہ آپ جو ہے کس جگہ غلط پڑھتے ہیں، اور اس کے پڑھنے کا جو صحیح طریقہ ہے وہ کس طرح کا ہے۔ تو آپ اگر غور سے سیکھیں، جو ہے آپ اگر غور سے سنیں گے اور دیکھیں گے، اور میری اس تلاوت کو آپ دیکھیں گے، تو آپ کو خود بخود جو ہے پتہ چل جائے گا کہ آپ کس لفظ کو اور کس حرف کو کہاں سے جو ہے اب غلط پڑھتے تھے، اور اس کے پڑھنے کا جو صحیح طریقہ ہے وہ کیا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ کے فضل سے آپ بہت جلد جو ہے قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ سیکھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ نے اس کے حروف اور مخارج، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ نے حرکات اور سکنات وغیرہ کا بھی آپ نے خصوصی خیال رکھنا ہے۔ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ
وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ اب یہ دیکھیں یہاں پر لفظ اللہ سے پہلے زیر ہے، یعنی لام کے نیچے زیر ہے، تو یہاں پر ہم لفظ اللہ کو باریک پڑھیں گے، یعنی اس کو جو ہے اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہوگا ان القوۃ للہ، جبکہ اس کے بعد جو ہے یہ والا حرف وان اللہ یہ لفظ، یہاں پر لفظ اللہ سے پہلے کیا ہے؟ زبر ہے، تو اس لیے یہاں پر ہم لفظ اللہ کو موٹا کر کے پڑھیں گے، جیسے کہ میں پہلے آپ لوگوں سے بتا چکا ہوں کہ لفظ اللہ سے پہلے اگر زبر اور پیش آ جائے تو لفظ اللہ کو آپ نے ہمیشہ جو ہے موٹا کر کے پڑھنا ہے، جبکہ اگر لفظ اللہ سے پہلے زیر آ جاتا ہے تو اس کو ہم جو ہے ہمیشہ باریک پڑھیں گے، تو یہ آپ نے جو ہے ذہن میں رکھنا ہے۔ اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ۔ اب دیکھیں یہاں پر اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ، یہاں پر دونوں جگہ پر جو ذال آیا ہوا ہے، اس کو جو ہے اکثر لوگ زا کے ساتھ ملاتے ہیں، جبکہ ذال اور زا کے اندر بڑا فرق ہے۔ زا کو سختی کے ساتھ جو ہے پڑھا جاتا ہے، اور ذال کو جو ہے ہم بالکل زبان کے جو نوک ہے اس کے ساتھ جو ہے ہم اس کو پڑھیں گے ذال، یعنی زبان کا جو نوک ہے اس کو ہم نیچے اور اوپر والدامتوں کے ساتھ درمیان میں پنسائیں گے تو تب جا کر جو ہے ذال ادا ہوگا، تو یہ آپ نے لازمی جو ہے خیال رکھنا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا۔ اب یہاں پر جو ہے کَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ، یہاں پر آپ لوگوں نے اخفا کرنا ہے، کیونکہ یہاں پر نون تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے فا آیا ہوا ہے، اور آپ سے پہلے میں یہ کہہ چکا ہوں کہ نون تنوین یا نون ساکن کے بعد جو ہے حروف اخفا میں پڑھا چکا ہوں تجوید کے کورس میں بھی، اور مولانا قاعدہ کے کورس کے اندر بھی ہم پڑھا چکے ہیں، تو حروف اخفا کو آپ نے لازمی سیکھنا ہے، 15 حروف ہیں، ان کو آپ نے جو ہے دیکھنا ہے، وہاں پر سیکھنا ہے، تو نون ساکن اور نون تنوین کے بعد جب بھی حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر آپ نے لازمی جو ہے اخفا کرنا ہے۔ كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ۔ تو چلو جی آج کا سبق اتنا ہی ہے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔